डॉक्टर डेथ, द एंजल ऑफ डेथ, ये नाम दिए गए थे ब्रिटिश डॉक्टर हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन को, जो डॉक्टर से ज़्यादा एक सीरियल किलर के तौर पर मशहूर हुआ। इनफैक्ट डॉक्टर हैरोल्ड मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीरियल किलर भी माना जाता है, जिसने तकरीबन 24 साल के अरसे में 284 या फिर उससे भी ज़्यादा लोगों को कत्ल किया, और ये सब उसके मरीज थे, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया, और हो सकता है कि कभी पकड़ा भी ना जाता अगर डॉक्टर हैरोल्ड कंप्यूटर चलाना जानता। हैरोल्ड शिपमैन 14 जनवरी 1946 को वेस्टवुड स्टेट नॉटिंघम में पैदा हुआ। उसका बाप एक ड्राइवर था और उसकी माँ एक घरेलू खातून थी। हैरोल्ड जब 17 साल का था तो उसकी माँ कैंसर की वजह से मर गई। 1960 की दिहाई में अभी कैंसर का कोई ख़ास इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर मरीज़ का दर्द कम करने के लिए पेन किलर या फिर मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया करते थे। हैरोल्ड की मां को भी मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे, तो उसे दर्द से काफ़ी सुकून मिलता था। हैरोल्ड भी इस इंजेक्शन के बारे में मज़ीद जानना चाहता था, तो हैरोल्ड ने भी ये इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि वो मॉर्फिन के नशे का आदी हो गया। मां के मरने के बाद वो मेडिकल कॉलेज चला गया और डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसने कई हॉस्पिटल्स में जॉब की, और 2-3 जगहों से हैरोल्ड को नशे की लत की वजह से निकाला गया। वो अपने मरीजों को मॉर्फिन के ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्शन लगाता और इंजेक्शन का बचा हुआ हिस्सा खुद इस्तेमाल कर लेता। अब हैरोल्ड काफ़ी बदनाम हो चुका था, तो हैरोल्ड इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन हाइड में आके आबाद हो गया और वहाँ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। हाइड की साबिक मेयर कैथलीन ग्रुंडी 81 साल की उम्र में 24 जून 1998 को अपने घर में मुर्दा पाई गई। अब इस उम्र में मौत होने से किसी को क्या शक होना था, मगर हैरोल्ड वो आखिरी इंसान था जिसने उसे जिंदा देखा था, और हैरोल्ड ने ही कैथलीन का डेथ सर्टिफिकेट साइन किया था, और मौत की वजह बुढ़ापा ही लिखी गई थी। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ, जो कि एक वकील थी, जब उसने अपनी मां की वसीयत पढ़ी तो उसे शक हुआ, क्योंकि कैथलीन ने अपना एक मकान डॉक्टर हैरोल्ड के नाम कर दिया था और अपनी बेटी और उसके बच्चों का नाम इस वसीयत में नहीं लिखा था। कैथलीन के पास 2 मकान थे। एंजेला सोच रही थी कि उसकी मां ने अपनी वसीयत में सिर्फ एक मकान का जिक्र क्यों किया, दूसरे मकान के बारे में कुछ नहीं लिखा। एंजेला को शक हुआ कि वसीयत जाली है और किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसको नहीं पता कि कैथलीन 2 घरों की मालिक है। एंजेला पुलिस के पास गई, मकामी पुलिस को आगाह किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इस इन्वेस्टिगेशन के चलते कैथलीन की बॉडी कब्र से निकाली गई और उसे ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया, तो कैथलीन के जिस्म से डायामॉर्फिन के ट्रेसेस मिले, जो कि उसकी मौत से 3 घंटे पहले दी गई थी, और कैथलीन से आखिरी मिलने वाला इंसान डॉक्टर हैरोल्ड ही था। तो डॉक्टर हैरोल्ड को पूछगिछ के लिए बुला लिया गया। डॉक्टर हैरोल्ड पर इससे पहले भी कई लोगों को शक था, मगर कोई सबूत नहीं था। जैसे एक खातून जिसका नाम एलोन मैसी था, एलन, जो कि इस इलाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात का इंतज़ाम करने की सर्विस मुहैया करती थी। एलन ने अपनी बेटी डेबी को बताया कि उनके इलाके में कुछ गलत हो रहा है। डॉक्टर हैरोल्ड के पास इलाज के लिए जाने वाले मरीजों में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और मरने वालों में ज़्यादातर औरतें हैं, लेकिन एलन के पास कोई सबूत नहीं था, और डॉक्टर हैरोल्ड इस छोटे से शहर में बहुत इज्जतदार शख्स के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन एक दिन एलन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर डॉक्टर हैरोल्ड से मिलने जा पहुंची और उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर हैरोल्ड कुछ देर खामोशी से एलन की बातें सुनता रहा, फिर अचानक उठा और अलमारी से फाइलें निकालकर एलन के सामने रख दी और कहा कि इन फाइल्स में सब मालूमात मौजूद हैं, जो लोग चेक करना चाहें कर सकते हैं। डॉक्टर हैरोल्ड की एक साथी डॉक्टर सूजन बूथ को भी ऐसे ही शक हुआ था, और उसने मकामी करोनर ऑफिस को इस बारे में बताया था, और डॉक्टर हैरोल्ड के खिलाफ एक खुफिया इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लेकिन हैरोल्ड को क्लियर कर दिया गया क्योंकि उसने रिकॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। एक फैमिली डॉक्टर के रूप में चुपकर हैरोल्ड ने कब अपने मरीजों को कत्ल करना शुरू किया और उसके हाथों कितने अफराद हलाक हुए, ये हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर हैरोल्ड गुज़श्ता बहुत सालों से अपने मरीजों को कत्ल कर रहा था, और उसका ज़्यादातर शिकार तन्हा रहने वाले बूढ़े लोग थे। इन बूढ़े अफराद के बच्चे इनसे दूर होते थे, और डॉक्टर हैरोल्ड उन्हें वक्त और तवज्जो देता था,
جس کی اکیلے بوڑھے لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ان سے باتیں کرتا، ان کا علاج کرنے کے لیے ان کے گھر جاتا، اور یہ بوڑھے لوگ اپنے دل کی باتیں ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اپنے اسی انسان دوست رویے کی وجہ سے وہ پورے ہائیڈ میں مشہور ہو گیا اور اس کے پاس مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر ہیرلڈ کا مریضوں کے گھر آنا جانا تھا، اس لیے وہ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کون اکیلا ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، اور کس کے بچے یا رشتہ دار اس کی صحت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ لوگ ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ کچھ لوگوں نے اسے اپنے گھر کی چابی تک دے رکھی تھی۔ ان معلومات کی بنا پر ہی ڈاکٹر فیصلہ کرتا کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو نہیں۔ ڈاکٹر ہیرلڈ پر شک کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر ہیرلڈ کے بہت سے مرنے والے مریضوں کو جلایا جا رہا تھا، اور ان مریضوں کے رشتہ دار ہی اس کی درخواست کر رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر ہیرلڈ ان کو کوئی کہانی سنا دیتا تھا کہ یہ مرنے والے کی آخری خواہش تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے دفن کرنے کی بجائے جلایا جائے۔ ڈاکٹر ہیرلڈ جلانے پر اس لیے زور دیتا تھا تاکہ سارے ثبوت جلنے والے کے ساتھ ہی جل جائیں، لیکن کرسچین لوگ عام طور پر اپنی لاشوں کو دفن کرتے ہیں بجائے جلانے کے، تو یہ چیز کافی عجیب تھی۔ کئی دفعہ ایک ہی ہفتے میں ہیرلڈ کے 3 مریض مر جاتے تھے، اور کبھی 2-3 مہینوں تک کوئی نہیں مرتا تھا، مگر پھر بھی کسی دوسرے ڈاکٹر کی نسبت ہیرلڈ کے مریض زیادہ مر رہے تھے۔ ان پر کئی دفعہ شک کیا گیا، پولیس انویسٹیگیشن ہوئی، مگر کوئی ثبوت نہیں ملے، کیونکہ وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا تھا۔ وہ کسی اور کو اپنے مریضوں کو چیک کرنے کی، ان کے گھر جانے کی یا ان کے بلڈ سیمپل لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور سارا ریکارڈ خود مینٹین کرتا تھا اور ثبوت مٹا دیتا تھا۔ ہیرلڈ کو خود پر اتنا یقین تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس پر اکثر شک کیا جاتا ہے، وہ 27 سال تک اپنے مریضوں کو قتل کرتا رہا اور کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ ہیرلڈ نے جتنے قتل کیے ان سب کو بڑھاپے کی موت سمجھا گیا، لیکن بڑے سے بڑا شاطر مجرم بھی کبھی نہ کبھی غلطی تو کرتا ہے، اور ہیرلڈ نے بھی یہ غلطی کی، جو تھی کیتھلین گرونڈی کی نقلی وصیت تیار کرنا۔ کیتھلین کی بیٹی اینجلا کو یقین کی حد تک شک تھا کہ اس کی ماں کی وصیت نقلی ہے، اور اس سے وصیت دیکھ کر یہ بھی شک ہو گیا کہ اس کی ماں کو دولت کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ اور جب پولیس نے ڈاکٹر کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تب بھی وہ پوری اعتماد تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ وہ لاپرواہی سے پولیس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا اور کہا کہ کیتھلین کی عمر ہو گئی تھی، اس لیے وہ مر گئی، سب کو آخر مرنا ہی ہے۔ کیتھلین کی وصیت ایک ٹائپ رائٹر سے ٹائپ کی گئی تھی۔ پولیس نے ڈاکٹر ہیرلڈ کا ٹائپ رائٹر ضبط کر لیا اور اسے چیک کیا۔ ہیرلڈ کے ٹائپ رائٹر پر کچھ لفظ صحیح سے ٹائپ نہیں ہوتے تھے، اور کیتھلین کی وصیت میں بھی یہی سیم ورڈز ٹھیک سے ٹائپ نہیں ہوئے تھے۔ تو پولیس کو یقین ہو گیا کہ جس ٹائپ رائٹر پر کیتھلین کی وصیت ٹائپ کی گئی ہے وہ ہیرلڈ کا ہی تھا، مگر ہیرلڈ پھر بھی اپنی بات پر قائم رہا، اور اس نے کہا کہ اس کی مریضہ کیتھلین کو جب کچھ ٹائپ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ میرا ٹائپ رائٹر مانگ لیا کرتی تھی۔ یہ ثبوت کافی نہیں تھا، پولیس کو ٹھوس ثبوت چاہیے تھے جس سے ہیرلڈ انکار نہ کر سکے۔ ہیرلڈ نے کیتھلین کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر بھی سائن کیے تھے، اور پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ اسے ڈایامورفین کی ہیوی ڈوز دی گئی تھی، اور اس علاقے میں ڈایامورفین صرف ڈاکٹر ہیرلڈ کے پاس تھی، اور اس پر ہیرلڈ نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے کہ کیتھلین نے خود ہی ڈایامورفین کی ہیوی ڈوز لے کر خودکشی کر لی ہو۔ علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ڈاکٹر ہیرلڈ پر مورفین کی زیادہ مقدار دے کر اپنے مریضوں کو مارنے کا الزام لگا ہے، تو شہر کی اور کئی فیملیز سامنے آئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے کئی بزرگ اسی طرح اچانک مر گئے تھے، اور انہیں تھوڑا بہت شک بھی تھا، اور ان کا ڈاکٹر بھی ہیرلڈ ہی تھا، اور زیادہ تر مرنے کے بعد اسی حالت میں پائے گئے تھے جیسے کیتھلین، یعنی صاف ستھرے کپڑے پہنے کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ اگلے کچھ دنوں میں ایک قتل سے شروع ہونے والی تفتیش 20 قتل کی مبینہ وارداتوں تک بڑھ گئی۔ اس انویسٹیگیشن کے چلتے 3 اور خواتین کی لاشیں نکالی گئیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ ان تینوں کے جسموں سے بھی ڈایامورفین کے ٹریسز ملے۔ پولیس نے ہیرلڈ کو گرفتار کر لیا اور اس کے ہسپتال سے تمام ریکارڈ، رجسٹر، نوٹ بکس اور کمپیوٹر اپنے قبضے میں لے لیا۔ مریضوں کے رجسٹر میں وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو ہیرلڈ اب تک بتا رہا تھا۔ ابھی تک پولیس کے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں لگا تھا۔ پھر ایک فورینسک ایکسپرٹ نے ہیرلڈ کا کمپیوٹر چیک کیا
اور اس بار اسے ثبوت مل گیا۔ یہ ہیرولڈ کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہیرولڈ نے اپنے کیے گئے قتل چھپانے کے لیے مریضوں کے ریکارڈ میں تبدیلی کی تھی۔ اس نے ریکارڈ میں ایسی دوائیاں لکھی ہوئی تھیں جو اس کے مریض نہیں لے رہے تھے اور یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ مریض سخت بیمار ہیں اور کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ اس نے پیپر ورک تو پرفیکٹ کیا تھا، ریکارڈ رجسٹر اچھے سے مینٹین کیا تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اس نے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ میں بھی چینجز کی تھی، مگر کیونکہ وہ کمپیوٹر کو اچھی طرح نہیں سمجھتا تھا اس لیے یہاں ہیرولڈ مار کھا گیا۔ شروع کا ریکارڈ اور بدلا ہوا ریکارڈ سب کمپیوٹر کے ریکارڈ سے میچ کر گیا تھا۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر پر جب بھی کسی ڈاکومنٹ کو ایڈٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ٹائم سٹیمپ ضرور بنتی ہے۔ اس لیے کسی فائل کو کتنی بار ایڈٹ کیا گیا ہے، تاریخ، وقت، تعداد، سب کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ہیرولڈ یہ نہیں جانتا تھا۔ ہیرولڈ کا کمپیوٹر چیک کرنے پر تمام انفارمیشن سامنے آئی اور پولیس کو پختہ ثبوت مل گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہیرولڈ پر 15 لوگوں کے قتل کا ٹرائل شروع ہوا۔ ہیرولڈ اس وقت حیران رہ گیا جب پولیس نے اسے کمپیوٹر سے ملنے والے ثبوت دکھائے اور پوچھا، اور اس کا سارا غرور اور اعتماد ختم ہو گیا اور شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے۔ ہیرولڈ برطانیہ کا سب سے مشہور سیریل کلر تھا۔ پولیس کے اندازے کے مطابق 27 سال میں ڈاکٹر ہیرولڈ نے 215 سے 284 کے درمیان اپنے مریض اسی طریقے سے قتل کیے تھے۔ عدالت نے ثبوت دیکھتے ہوئے ہیرولڈ کو 31 جنوری 2000 کو 15 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کا مطلب تھا ہیرولڈ کو اپنی موت تک جیل میں ہی رہنا تھا۔ 13 جنوری 2004 کو ہیرولڈ اپنے جیل کے سیل میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ اس نے اپنے سیل کی کھڑکی کی سلاخوں سے بیڈ شیٹ باندھ کر خود کو پھانسی لگا لیا تھا، اور یوں سینکڑوں لوگوں کو قتل کرنے والے قاتل نے خود کو بھی قتل کر لیا۔